اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 58 نمبر پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج 16 نومبر 2021 عیسوی ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم پھر سے یہ یاد دہانی کرواتے چلیں کہ سب مسلمان مانتے ہیں کہ دجال مدینے پر حملہ آور ہوگا۔ تو اب اسی پیرائی میں بات کو مزید آگے تھوڑا بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک سے ہمیں مزید کیا نشانیاں دستیاب ہیں۔ تو سورۃ الصف قرآن پاک کی 61 نمبر پہ سورت ہے، اور اس کی 6 آیت میں وہ بشارت ہے، وہ خوشخبری ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد نام کے حوالے سے خوشخبری دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو اس میں احمد نام کے حوالے سے بشارت ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی سورۃ الصف کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ بھی قابل غور ہیں۔ اسی سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے بھی یاد رہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور مبارک نام محمد میں بھی 4 حروف ہیں اور احمد میں بھی 4 حروف ہیں۔ تو اب سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 پہ آپ ذرا غور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کر، گویا کہ وہ عمارت ہیں سیسہ پلائی دیوار جیسی۔ یعنی یہ قرآن پاک کی ایک واحد آیت ہے جس میں سیسہ پلائی دیوار کا ذکر ہے، اور یہ اس سورت کی ابتدائی آیات میں سے ہے جس سورت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو اب اس ایک واحد آیت میں سیسہ پلائی دیوار کا ذکر ہونا، اور غور کریں کہ یہ قرآن پاک کے نزول کا وہ زمانہ ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہیں، اور پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو کوئی لگ بھگ 400 سال بعد وہ جو دجال کے ساتھی ہیں وہ چند عیسائیوں کو استعمال کرتے ہیں، خصوصاً 2 لوگوں کو، اور وہ مدینہ منورہ پہ اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں کہ سرنگ بنا کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں سے سرکار کا جسم اطہر معاذ اللہ چرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور 2000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ملک شام میں اس وقت کے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ مدینہ آؤ اور ان کافروں کو پکڑو۔ معروف واقعہ ہے۔ پھر اس میں وہ سلطان نور الدین زنگی ملک شام سے دمشق سے روانہ ہوتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، پھر ان یعنی کافروں کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر قتل کرتے ہیں، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاک قبروں کے ارد گرد گہری خندق کھود کے تو سیسہ پلائی دیوار بنا دیتے ہیں۔ اب
ان 1400-1500 سالوں میں ہماری معروف تاریخ میں سیسا پلائی دیوار کا ذکر صرف اور صرف سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ سیسا پلائی دیوار مدینہ شریف میں ہے، روضہ انور میں ہے، سرکار کے اصحاب کی قبروں کے ارد گرد وہ سیسا پلائی دیوار ہے۔ اور سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، انہیں محبوب رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ جو قتل کرتے ہیں کافروں کو، کس طرح، کس انداز میں؟ سیسا پلائی دیوار کی طرح، یعنی یوں سمجھ لے کہ کندھے سے کندھا ملا کے وہ روضہ پاک کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں۔ تو جو واقعہ 400 سال بعد، قرآن پاک کے لگ بھگ 400 سال بعد ظہور پذیر ہوا، اب اس واقعے کے تقریباً 1000 سال بعد پھر سے یہ آثار نمایاں ہیں کہ دجال اور یاجوج اور ماجوج اور عقیدہ ختم نبوت کے عملی منکر ایک مرتبہ پھر معاذ اللہ اس روضے پر حملہ آور ہوں گے۔ اور نشانی ان کی کیا ہوگی؟ نشانی آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں 4 معروف نشانیوں کا ذکر ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110، 4 معروف نشانیاں ہیں: پرندے کو زندہ کرنا، اڑانا، مادرزاد اندھے کو شفا دینا، برس یعنی پینڈیمک کا علاج کرنا، اور پھر مردوں کو زندہ کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پچھلے پروگراموں میں بھی یہ باتیں ہو چکیں، تو آپ غور کریں کہ 3 نشانیاں تو ظاہری طور پہ پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ روبوٹ، پرندے، ہوائی جہاز، یہ سب اس پرندے کی طرح اڑتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مادرزاد اندھے کو بینائی دینے کے یہ قابل ہو چکے ہیں۔ پینڈیمک، برس یعنی طاعون جیسی بیماریوں کا، وائرس جیسی بیماریوں کا علاج اب یہ کر رہے ہیں۔ اب ان کو پھیلایا کس نے ہے یا نہیں پھیلایا کس نے، یہ ہم پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ 3 نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، اب چوتھی نشانی کیا رہ گئی ہے؟ مردے کو زندہ کرنا۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت جلد یہ چوتھی نشانی بھی پوری ہونے والی ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنے بچپن میں اسکول کے زمانے میں اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے یہ سنا کرتے تھے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے اس زمین پر نازل ہوں گے تو ان کا زمین پہ نازل ہونا کوئی وہ ایک الگ یا خصوصی اہمیت والا واقعہ محسوس نہیں ہوگا۔ اب ہم اپنے بچپن میں آج سے 40 سال پہلے یہ بڑا سن کے حیران ہوتے تھے کہ کیسے عجب، یعنی یہ انداز میں ذکر ہے کہ ایک بندہ آسمان سے نیچے اتر رہا ہو اور وہ کوئی خاص بات ہی محسوس نہ ہو۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی ایک سوچنے کی عجیب بات تھی۔ لیکن آج 2021 عیسوی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈرون ٹیکنالوجی اور یہ کھلونے اور یہ پنکھے والے مختلف طرح کے روبوٹس، اڑنے والے ڈرون، ہیلی کاپٹر، تو ایون کہ اب انسانوں کے پیروں کے نیچے وہ پنکھے انہوں نے لگا دیے ہیں، انسان اڑتا ہے، پانی میں چھلانگ لگاتا ہے، پھر نکلتا ہے، اڑتا ہے، پھر زمین پہ آتا ہے۔ تو اب واقعی ہمیں عملی طور پہ یقین آ گیا ہے کہ ہمارے بڑے سچ ہی کہا کرتے تھے کہ جب وہ زمانہ آئے گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو ان کا آسمان سے نازل ہونا ایک عمومی بات ہوگی، خصوصی بات محسوس نہیں ہوگی۔ تو اب وہ زمانہ بھی عملی طور پہ آ چکا ہے۔ اب رہ گیا کہ مردوں کو زندہ کرنا، اور اس مردے کو زندہ کرنے کے حوالے سے بچھڑا پوجنے والوں کا کیا کردار ہے، یہ بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ مردے کو زندہ کرنا یہ ایک ایسی اہم نشانی باقی رہ گئی ہے کہ جو دجال کا خاصہ ہے۔ اور ہوگا کیا کہ دجال بھی مردہ زندہ کرے گا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی مردہ زندہ کریں گے، کرنے والے ہیں، کر چکے ہیں، قرآن پاک سے ثابت ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 سے بھی ثابت ہے۔
احادیث سے بھی ثابت ہے۔ تو جب دجال بھی مردہ زندہ کرے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی مردہ زندہ کریں، تو دیکھنے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ حق والا کون ہے اور باطل کون ہے؟ تو خصوصی طور پہ غور کرنے والی اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ دجال اور یاجوج و ماجوج اور ان کے ہم نوا جو عملی طور پہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ روزہ انور پہ حملہ آور ہوں گے، جبکہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہم نوا اسی روزہ پاک کی حفاظت کے لیے سیسہ پلائی دیوار کی طرح لڑیں گے، یعنی روزہ پاک کی حفاظت کے لیے، حضور اور حضور کے اصحاب کی مبارک قبروں کی حفاظت کے لیے وہ مومنین لڑیں گے۔ اور کس شان سے لڑیں گے؟ کأنہم بنیان مرصوص، کہ جیسے سیسہ پلائی دیوار ہے۔ تو پوری ہماری اسلامی تاریخ میں سیسہ پلائی دیوار کا ذکر صرف اور صرف سلطان نور الدین زنگی کے حوالے سے ملتا ہے، اور اب یہ ذکر انشاءاللہ دجال کی اس آنے والی سٹیج میں مدینہ شریف میں دوبارہ سے یہ جلوہ پھر دنیا دیکھے گی کہ حضور کے روضے کی حفاظت کرنے والے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کے اسی روضے کی حفاظت کے لیے سیسہ پلائی دیوار کی طرح لڑیں گے، اور یہی پہچان ہوگی حق اور باطل کی، یعنی روضہ انور ہی اس وقت حق و باطل کا فرق ظاہر کرے گا، یعنی حضور کی ذات اور حضور کے اصحاب، ان کی ذات، ان کی مبارک قبریں، ان کے مبارک جسم، یہی اس وقت حق اور باطل کا فرق ظاہر کریں گے کہ کون ہے جو اس روضے پہ حملہ آور ہے اور کون ہے جو اس روضے کی حفاظت کے لیے سیسہ پلائی دیوار کی طرح لڑے گا۔ کأنہم بنیان مرصوص۔ تو اب آپ اس نعت شریف کی طرف بھی غور کریں کہ جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، لیکن اس کا ایک جو آخری مقطع تھا یا ایک اہم شعر تھا، اس کا بھی آپ مفہوم اب غور کیجئے گا تو اب آپ کو ایک اور لطف آئے گا۔ یہ نعت شریف آپ نے بچپن میں سنی ہوگی۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اور اس کا اہم شعر اس نعت کا یہ تھا، ابھی بھی ہے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ سوچیں، یہ غور کریں کہ حضور کے روضے پر قربان ہونے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دجال اپنے ساتھیوں سمیت روضہ انور پہ حملہ آور ہوگا، اور حضور کے جانثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے اسی روضہ انور کی حفاظت کے لیے سیسہ پلائی دیوار کی طرح لڑیں گے۔ اور یاد رہے کہ فتنہ دجال سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، اور حکم ہے کہ اس فتنے سے بچنے کی دعا مانگا کریں۔ تو اس لیے ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں فتنہ دجال سے بچا اور اپنی پناہ میں رکھ۔ لیکن اہم بات آپ یہ غور کریں کہ اس وقت جو صلیبی جنگیں ہوئی تھیں، جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے روضے کو بچانے کے لیے ان کافروں کو گرفتار کیا تھا اور قتل کیا تھا، تو سلطان نور الدین زنگی کچھ عرصے کے بعد بیمار ہوئے اور اس دنیا سے پردہ کر گئے، اور پھر سلطان کے بعد جو اگلے سلطان آئے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، جن کے زمانے میں صلیبی جنگیں ہوئی تھیں۔
تو یاد رہے کہ صلیبی جنگوں کی جو اصل وجہ تھی وہ یہی واقعہ تھا کہ ان کافروں نے حضور کے روضے پہ حملہ کیا تھا۔ تو اس وقت بھی کیا تھا کہ وہ جو صہیونی یہودی وہ چھپے ہوئے تھے، وہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑوا رہے تھے۔ صلیبی جنگیں اتنی بڑی یعنی وہ فوجیں تھیں کہ 1,000,000 10 لاکھ سے زیادہ عیسائیوں کی فوجیں تھیں، اور ادھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ان کے ساتھ پوری قوت سے لڑا تھا۔ تو اب آج کیا ہو رہا ہے کہ آج بھی صہیونی اور یہودی قبلہ اول کے حاکم بنے بیٹھے ہیں، اسرائیل کی ریاست سجائے بیٹھے ہیں، اور کوشش آج بھی ان کی یہی ہے کہ مسلمان دنیا کو یورپی یونین کے ساتھ لڑوایا جائے۔ حالات ایسے ہی بنائے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں، شیخ رشید، پیر نور الحق دیوبندی قادری کہلاتا ہے، اور یہ عمران خان، یہ سب یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر یورپی یونین کا بہت پریشر تھا۔ تو اب آپ غور کریں کہ مسلمانوں کو یہ مسلمان حکمران بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر یورپی یونین کا بہت پریشر ہے، جو کہ ظاہری طور پہ عیسائی ہے۔ تو غور کریں کہ مسلمان دنیا کو عیسائی دنیا کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، اگلے پروگراموں میں مزید اس کی بات کریں گے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ لڑانے والے کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں۔ اور ان کی ایک نشانی آپ اور نوٹ کر لیں کہ مسلمانوں کا خاص دن جمعۃ المبارک ہے، اور عیسائیوں کا خاص دن اتوار ہے، سنڈے، اور ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ ہفتہ، یعنی سیچرڈے۔ گویا کہ جمعے والے کو اور اتوار والوں کو بیچ میں سے جدا کرنے والے یہ ہفتے کے روز والے ہیں، یوم السبت والے ہیں، یعنی یہودی اور صہیونی ہیں۔ وہی ہفتہ والے جمعہ اور اتوار والوں کو الگ کر رہے ہیں، جدا کر رہے ہیں، یا دوسری صورت میں لڑوا رہے ہیں۔ اور بہت سی مثالیں انشاءاللہ مزید پیش کی جائیں گی آپ کی خدمت میں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روضہ پاک کی حفاظت کرنے والے کس طرح لڑیں گے؟ کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار کی طرح۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، تیاری بھی کرو اور اللہ کی پناہ بھی مانگو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔